بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، سو جانے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے بندہ خدا، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سوچ اور کائنات کے اختتام تک سفر کرتی ہے، لیکن افسوس انسان اللہ کے اس معجزے سے ناواقف ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کیسا معجزہ؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، نیند ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، وہ کیسے ممکن ہے؟ امام علی نے فرمایا، جب انسان زندگی کی پریشانیوں کے بارے میں سوچ سوچ کے اداس ہو کر سو جاتا ہے، یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں برا سوچتا ہے، تو اس کی روح سونے کے بعد جسم میں دبی ہوئی رہتی ہے، اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں ہی الجھا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان زندگی کے مسائل کو درگزر کر اللہ پر یقین رکھ کے آرام سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے، اور یوں وہ دنیا میں جہاں چاہے سفر کرتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں یہاں شاید پہلے بھی آ چکا ہوں۔ دراصل اس کا جسم بھلے ہی وہاں نہ آیا ہو، لیکن نیند میں اس کی روح وہاں سے گزر چکی ہوتی ہے، تبھی اس کا اثر اس کے دماغ میں باقی رہتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات میں اپنا اختیار رکھے۔ امام علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پر اختیار رکھے اور وہ چیزیں جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے سوتے ہوئے دیکھو، تو سونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ یاد کر کے نہ سویا کرو، اللہ پر یقین رکھ کے اور اس کا شکر ادا کر کے سویا کرو۔ جیسے جیسے تمہاری نیند پرسکون ہوتی جائے گی ویسے ویسے تمہاری روح اطمینان محسوس کرے گی، اور یوں رفتہ رفتہ تم اپنے روح کے سفر سے نیند میں آنے والا وقت دیکھ پاؤ گے۔